اچھا، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کفارہ کے اوپر۔ اگر تو بچے کے اندر جو ہے وہ روح آ چکی ہو، چاہے جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد آ چکی ہو یا بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کا ہو گیا ہو، اور اس کو جو ہے وہ گرا دیا جائے، حمل گرا دیا جائے، تو یہاں پہ کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، احتیاط واجب رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو کب صورت ہے کہ جب بچے کے اندر کیا روح آ چکی ہو۔ اگر بچے کے اندر روح نہیں آئی تو یہاں پہ پھر ہم نے آپ کے سامنے کچھ صورتیں بیان کی تھیں کہ اگر بچے کے اندر روح نہیں آئی تو ضرر اور حرج کی کچھ صورتیں ایسی تھیں کہ جہاں پہ حمل گرانا جائز تھا۔ تو اگر روح نہیں آئی تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ چاہے حمل کے گرانا شرعی طور پہ جائز ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ کفارہ کہہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا اگر بچے کے اندر روح نہیں آئی اور اس کو گرا دیا جائے، ابورشن کروایا جائے، تو یہاں پہ احتیاط واجب ہے کہ یہ کیا کفارہ دیں، چاہے اس کا گرانا جائز ہو یا اس کا گرانا جائز نہ ہو، دونوں صورتوں میں احتیاط واجب کے طور پہ کفارہ کیا ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کی تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں کہ کفارے کا جو طریقہ کار یہ ہوگا کہ احتیاط واجب کے طور پہ استغفار کرنا ہوگی، جو کہ کس کے بدلے میں ہوگی، غلام آزاد کرانے کے بدلے میں ہوگی، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے ہوں گے اور 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہوگا۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس ٹائم پہ اپنے روزے شروع نہیں کر سکتا کہ جب اسے پتہ ہو کہ ابھی عید آنے والی ہے، یا اس نے کچھ نظریں مانی ہوئی ہیں جو معین دن کی نظر ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ 60 میں درمیان میں کیا گیپ آ جائے گا، عید کا گیپ آ جائے گا، تو اس کے لیے شرعاً ایسے روزے شروع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ایسے ٹائم پہ شروع کرے کہ جب پتہ ہو کہ درمیان میں عید کے دن کیا ہے، نہیں آئیں گے، عید بقر اور عید اضحیٰ کے دن نہیں آئیں گے۔ یہ تو پہلا نقطہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ 31 دن جو ہے وہ روزے مسلسل رکھنا کیا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرعی عذر کے بغیر کیا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ صحیح ثانی نے لکھا کہ اگر احتیاط واجب کے طور پہ اگر کوئی عرفی عذر اور معاشرتی کوئی ضرورت بھی پیش نہ آئے تو پھر بھی کیا روزہ نہ چھوڑے، یعنی اگر احتیاط واجب کو رکھیں تو 60 روزے اس سے مسلسل کیا رکھنا پڑیں گے۔ 31 روزے تو بنا بر فتویٰ ہوں گے، اور بعد میں کیا ہے احتیاط واجب کے طور پہ بغیر اگر کسی ضرورت کے یہ کیا روزہ کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ اور یہاں پہ جو درمیان میں خاتون کو حیض آ جائے گا یا نفاس آ جائے گا تو اس سے جو ہے وہ یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا، جیسے حیض نفاس اس کا ختم ہوگا تو بعد میں وہ روزے کیا ہے اپنے رکھنا شروع کر دے گی۔ اسی طریقے سے اگر درمیان میں کوئی ضروری سفر آ گیا یا کوئی ایسی مجبوری بن گئی یا زبردستی کسی نے روزہ کھلوا دیا تو اس سے بھی کیا یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ تسلسل تب ٹوٹے گا کہ جب جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر یہ روزہ ایک چھوڑ دیتی ہے تو پھر دوبارہ سے کیا شروع سے رکھنا پڑیں گے، اور یہ 60 کیا ہے اس طریقے سے مسلسل کیسے پورے کرنا ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف کیا توجہ رہے۔ اس کے بعد جو 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہے تو فقراء کے اندر وہی شرائط رہیں گی کہ جو زکوٰۃ میں ہم بیان کرتے تھے، خمس میں بیان کرتے ہیں کہ فقیر ہو، مومن ہو، شیعہ ناشری ہو اور مستحق ہو، احتیاط لازم کے طور پہ بے نمازی نہ ہو، یہ ساری جو شروط ہوتی ہیں اس کے اندر پائے جانا ضروری ہوں گے۔ اور یہاں پہ 60 افراد کو کیا تلاش کرنا ہوگا، ایک بندے کو آپ 60 بندوں کا کھانا نہیں دے سکتے، تو 60 ایسے افراد ملیں تو وہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن رہتے ہیں کہ یا 60 کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے، یا جو ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ ہر ایک بندے کو ایک مد دیتے ہیں، ایک مد یعنی 3 پاؤ، 3 پاؤ جو ہے وہ آٹا یا 3 پاؤ گندم کیا ہے اسے دے دیں ہر ایک کو۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو سب کو آپ مد دے رہے ہیں تو وہ اس کے برابر ہو جائیں گے، وگرنہ جو نابالغ بچے ہوں گے اور کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر 2 بچوں کو جو ہے وہ ایک کیا ہے شمار کرنا پڑے گا۔